الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں تمام شہادتوں کے بعد جب آخر کار قافلہ دمشق کے مضافات میں پہنچا تو عمر سعد کی طرف سے پیغام ملا کہ قیدیوں کو اس وقت تک دارالحکومت میں نہیں لایا جائے گا جب تک یزید تمام تیاری مکمل نہ کر لے۔ یزید نے تمام سفیروں، غیر ملکی معززین اور سرکردہ شہریوں کو اپنے دربار میں بلایا، لوگوں کو سڑکوں پر کھڑے ہونے کا حکم دیا، موسیقاروں کو موسیقی بجانے کو کہا گیا اور رقاصوں سے کہا گیا کہ وہ گلیوں میں رقص کریں۔ اس طرح کے تہوار تھے جو خلیفہ نے پیغمبر اسلام کے پوتے اور نواسوں کے داخلے کے لیے منعقد کیے تھے، جو اسلامی سلطنت کا شہر بن گیا تھا۔ رقاصوں، موسیقاروں اور دمشق کے شہریوں کے تنزیہ ہجوم میں گھرے قیدیوں کو یزید کے محل کی طرف لے جایا گیا۔ وہ خواتین جنہوں نے سر اور چہروں کو ڈھانپے بغیر کبھی گھروں سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ننگے سر اور بازوؤں کو ایک ہی رسی سے باندھ کر سفر کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اگر ان میں سے کسی نے ٹھوکر کھائی تو اسے کوڑے مارے گئے۔ اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی قیدیوں کے ساتھ حد تک امیز سلوک نہیں کیا گیا۔ اس ظلم کو چھوڑیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اب یزید کے دربار میں مویشیوں کے ریوڑ کی طرح لے جانے کی یہ آخری توہین۔ ایسا لگتا تھا کہ بی بی زینب کسی خدائی ذریعے سے طاقت حاصل کر رہی ہیں۔ آپ نے بال اپنے چہرے پر کھینچے تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ چہرہ گھورنے والے ہجوم سے چھپایا جا سکے۔ دوسری خواتین نے بھی ایسا ہی کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے خود کو سیدھا کیا۔ وقار اور اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام زین العابدین نے اپنے والد کے سر پر نیزے کے حامل کے پیچھے اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ سڑکوں پر ہجوم کا ہجوم ایسا تھا کہ انہیں شہر کے دروازوں اور محل کے درمیان مختصر فاصلہ طے کرنے میں 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا اور انہیں یزید کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ظالم اپنے بہترین لباس میں ملبوس تھا۔ عمر بن سعد نے امام حسین کا سر باضابطہ طور پر پیش کیا۔ یزید نے ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ لے کر رسمی طور پر اپنی فتح کی حتمی علامت قبول کی اور عمر سعد کو قیدیوں کے نام بتانے کا حکم دیا، اور پھر اپنے نشے میں غرق یزید نے چند اشعار پڑھے جن میں ایک شیطانی اعتراف بیان کیا گیا ہے۔ یزید کبھی بھی اسلام کو نہیں مانتا تھا، اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں پر جو نظام مسلط کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ بدترین منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور امت کے امیر المومنین بن گئے۔ یزید نے اپنے سامنے قطار میں کھڑے قیدیوں کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، دیکھو کس طرح اس نے حسین کی موت کی اور ان کے گھر والوں کو رسوا کیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا مطلب ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عدالت میں 700 سے زائد معززین بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بی بی زینب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ غصے سے بھر گئی۔ آپ نے اس ناپاک آدمی کو ایسی باتیں کہنے کی جرات کیسے ہوئی؟ اس کی نجس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کی جرات کیسے ہوئی؟ اس کی جرات کیسے ہوئی کہ وہ حضور کے خاندان کا مذاق اڑائے؟ بی بی زینب نے بلند اور صاف آواز میں کہا، اے یزید، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تم سے یہ تمام برے کام کروائے؟ ہم پر جو ظلم ہوا اس کا ذمہ دار تم رحمان اور رحیم کو دیتے ہو۔ کیا تم اپنے سب سے پیارے نبی کے پیارے نواسے کی موت کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹے الزام لگانے کی جرات کیسے ہوئی؟ نہیں یزید، یہ اللہ نہیں تھا، یہ تم ہی ہو جو دولت اور طاقت کے لالچ اور لالچ کے ساتھ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر بلکہ خود اسلام پر بھی مصائب کا باعث ہو۔ مت بھولو جو اللہ نے کتاب مقدس میں فرمایا ہے کہ کافر یہ نہ لیں
ہم انہیں جو مہلت دیتے ہیں اس سے ان کا کوئی فائدہ ہوگا، ہم ان کو وقت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے گناہ میں ملوث رہیں۔ بے شک ان کے لیے ذلت امیز عذاب تیار رکھا گیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ نواسہ رسول کو قتل کر کے اور ہمیں قیدی بنا کر اپنے محل میں لا کر تم نے اسلام کے خلاف فتح حاصل کر لی ہے؟ نہیں یزید، نہیں، حسین نے اپنے خون سے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ تم جیسے ظالم اپنے مذموم عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسلام کو کھلونا نہیں بنا سکیں گے۔ جیت آپ کی نہیں ہے، فتح حسین کی ہے، فتح اسلام کی ہے۔ یزید دنگ رہ گیا۔ اس باہمت خاتون کی بات سن کر وہاں موجود لوگ متوجہ نہ ہو سکے۔ اس خاتون نے جس نے بڑے دکھوں کو دیکھا کا تجربہ کیا، آج ہمت کر کے اسی آدمی کو ٹال دیا جس نے ان تکالیف کو پہنچایا تھا۔ وہ کون تھی؟ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ حضور کی نواسی ہیں تو ان کے دل تعریف سے بھرنے لگے۔ حالات کو بچانے کی کوشش میں یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہا، اچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ فتح کس کی ہوئی؟ امام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، یزید، آخری فتح صرف راہ راست والوں کی ہو سکتی ہے۔ تم خود کو دیکھو اور حسین کو دیکھو۔ میرے والد جنہیں تم نے بے دردی سے قتل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ ایک مسلمان پیدا ہوئے اور ساری زندگی اسلام کے قوانین اور اصولوں کی پاسداری کی۔ آپ ابو سفیان اور ہندہ کے پوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ کر کیا۔ یزید اب بہت شرمندہ تھا۔ امام کو خاموش کرنے کے لیے اس نے اپنے مؤذن سے اذان پڑھنے کو کہا۔ جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھ، میرے نانا کا دین آج بھی باقی ہے۔ یزید نے قیدیوں کو جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ بی بی زینب کی تقریروں نے کوفہ میں ہلچل مچا دی تھی۔ اہل کوفہ ندامت سے بھر گئے۔ شہر میں افراتفری مچ گئی۔ بازار میں وہ سرگوشی کر رہے تھے، ہم نے کیا کیا؟ ہم کیسے نواسہ رسول کو بلا کر کربلا میں بے دردی سے قتل کرنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ حضور کی نواسیوں کو غلاموں کی طرح سڑکوں پر نکالا جائے؟ ہم نے کیا کیا؟ ابن زیاد کو خدشہ تھا کہ کوفہ کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جیل کی سخت حفاظت کی جائے۔ کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ جیل کے اندر یا اس کے آس پاس صرف انتہائی قابل اعتماد محافظوں کو ہی اجازت تھی۔ اسی دوران کوفہ اور دمشق کے درمیان قاصد دوڑے۔ اگرچہ پہلے یزید نے قیدیوں کو شام میں داخل کے تمام انتظامات مکمل کرنے تک کوفہ میں نظر بند رکھنے کا حکم دیا، لیکن کوفہ کے مزاج کی وجہ سے ابن زیاد کو فکر تھی کہ قیدیوں کو جلد از جلد کوفہ سے نکال دیا جائے۔ ان کو شام لے جانے پر اتفاق ہوا۔ ایک بار پھر قیدی جمع ہوئے اور ایک جلوس کوفہ سے روانہ ہوا، لیکن اس بار روانگی اہل کوفہ سے پوشیدہ رکھی گئی اور رات کو ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔